اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سال ہر سال سے یہ سلسلہ بحمداللہ جاری ہے اور بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم اپنے معزز علماء کے کہ وہ زحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں، بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا مفاہیم ہیں، کس طرح اللہ تعالی ہمیں روشنی اور ہدایت بذریعہ قرآن کریم دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ آج ہم حام میم سجدہ آیات 33 اور 34 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، صرف بلایا ہی نہیں بلکہ نیک عمل بھی کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اس نے دین کو پیش کیا، دین کی طرف بلایا، اس نے مسلک کی طرف نہیں بلایا۔ خواتین و حضرات، اس پر بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی، سوالات ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ بدی کو نیکی سے دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی عداوت تھی وہ آپ کا جگری دوست ہو گیا۔ حکیمانہ انداز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی کہ دین کو پیش کرنے کا حکیمانہ انداز کیا ہے، کہ دین کی طرف بلایا کیسے جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح سے ایک قدیم تعلق، ایک قدیم رشتہ پہلے دن سے تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حام میم سجدہ آیات 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔
صدق اللہ العظیم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھا گیا سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے تھے؟ درست جواب 50۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825094۔ حضرت مفتی نذیر احمد خان صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں جو دین کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل بھی کیا۔ اللہ کی طرف بلانا بھی ہے اور خود بھی نیک عمل کرنا ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہا میں مسلمان ہوں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً۔ اس آیت میں دعوت اللہ کو حسین ترین اور خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس داعی کو عظیم ترین قرار دیا جا رہا ہے جو صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو دیندار بنانے کی محنت کر رہا ہو بلکہ اس کا کردار خود کا بھی دین کے مطابق ہو، اور اس کی عملی شناخت سے، اس کے لباس سے، اس کی صورت سے، اس کے کپڑوں سے، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اور عمل سے ہو گیا نا، عمل ہی شناخت ہے۔ دور سے دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دین کا پابند مسلمان ہے۔ عمل سے مراد یہاں پر اعمال، سنیں نا، عمل کہہ لوں یا عمل کہہ لوں، بات ایک ہی ہے۔ عمل، میرا عمل، ٹھیک ہے، سامنے سے ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے ایک مرد ہے، اس کی مردانگی اسے مجبور کرتی ہے مرد دکھنے پر، ایک عورت کی نسوانیت اسے مجبور کرتی ہے عورت دکھنے پر۔ میں مسلمان ہوں، میری ایمانی غیرت مجھے مجبور کرے مسلمان دکھنے پر۔ اب میں مسلمان دکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کو خانقاہ تک، مسجد تک، اپنے گھر تک محدود نہیں کیا ہوا ہوں۔ میں ایک چلتا پھرتا مسلمان ہوں۔ دین کی ہر ادا یہ میری شناخت ہے، دین کی ہر ادا میری شناخت ہے۔ لہذا جب دین کی ہر ادا میری شناخت ہوئی تو میں دین کے اعمال کا پابند ہوا، ایک خاص عمل کا پابند نہیں۔ میں دین کی پابندی صرف ایک مقام پہ انیق صاحب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دین کی پابندی ہر اس جگہ میں کر رہا ہوں جہاں میں جاتا ہوں۔ اگر میں بازار میں ہوں تو وہاں بھی میں مسلمان نظر آ رہا ہوں، میں مسجد میں تو وہاں بھی میں مسلمان نظر آ رہا ہوں، میں اگر محلے میں ہوں تو بحیثیت ایک محلے دار کے میں مسلمان نظر آ رہا ہوں، میں اگر استاد ہوں کسی ادارے میں پڑھا رہا ہوں تو وہاں میں مسلمان نظر آ رہا ہوں۔ ہر حیثیت میں میری شناخت اسلام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور میں
جب بات کرتا ہوں تو میں اپنے عمل سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا عمل اور کردار ایسا ہو کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں نہ کہ اسلام سے بھاگیں. اب یہاں انیق صاحب 3 الفاظ آئے ہیں پہلی آیت میں, ہم دوسری آیت پہ ابھی نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک. پہلی آیت ایسی ہے, قرآن کریم کیا کہتے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, صرف دعوت اللہ. دعوت اللہ کو اللہ تعالیٰ عظیم ترین اور حسین ترین عمل بتا رہا ہے. دین کی دعوت دینا, دین کی اشاعت کرنا, انیق صاحب قرآن کریم میں اس کے لیے ایک لفظ نہیں آیا, اس کے لیے بہت سے الفاظ آئے, بہت سارے الفاظ آئے. اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آیا ہے, اس کے لیے انذار بھی آیا ہے, اس کے لیے تذکیر بھی آیا ہے, اس کے لیے دعوت کا لفظ بھی آیا ہے, اس کے لیے تبلیغ کا لفظ بھی آیا ہے. یہ سارے الفاظ آئے ہیں. لیکن قرآن کریم کا ایک لفظ ایسا ہے, ایک لفظ, وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور امر بالمعروف کے مقابلے میں نہی عن المنکر, قرآن اس پہ بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر میں کہوں ان الفاظ کو سامنے رکھ کے کہ دعوت اللہ کی بہت سی اقسام ہیں. ایک دعوت اللہ کی وہ قسم ہے جو فرض عین کے درجے میں, فرض عین کے درجے میں. ایک دعوت اللہ کی وہ قسم ہے جو فرض کفایہ کے درجے میں. فرض عین کے لیے قرآن کریم نے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ایک واقعہ بھی بیان کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہی عن المنکر کہ فرض عین ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک بستی کے کنارے, ایک سمندر کے کنارے ایک علاقہ آباد تھا, گمراہیوں میں پڑا اور گناہوں میں پڑا. اکثریت ان کی تھی جو گناہ کرتی تھی اور گناہ کے لیے جواز تلاش کرتی تھی. ٹھیک. ایک وہ تھا جو اپنی حد تک, ایک طبقہ نیک تھا, دوسرے نیک ہوں ان کی اس کی فکر نہیں تھی. ایک قلیل ترین طبقہ جو علماء کا تھا, یہ وہ تھا جو خود دین کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دین کا پابند بنانا اور برائی سے روکنا, ان دونوں کو اپنا فرض سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا, قرآن کریم کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اس علاقے پہ جب عذاب آیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب سے ہم نے بچایا کن کو, جو نہی عن المنکر کرتے تھے, ان کو بچایا. تو یہ آیت ہو, اور بھی آیات ہیں اس کے ذریعے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نہی عن المنکر. نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ انیق صاحب جہاں میں رہ رہا ہوں, بحیثیت مسلمان کے, میں جہاں رہ رہا ہوں, میرے ارد گرد کا ماحول برائی ہو اور میں نہ روکوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز فرض ہے اور میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. میں گھر میں رہ رہا ہوں, میرے گھر میں گناہ ہو رہے ہیں اور میں گناہ پہ خاموش ہوں, یہ مجرمانہ خاموشی ہے. یہ ایسا ہی فرض چھوڑ رہا ہوں جیسے نماز کا فرض میں چھوڑا ہوا ہوں. میں بازار میں ہوں, بازار میں میرے ارد گرد گناہ ہو رہے ہیں اور میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز میں نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ فرض عین ہے. میں اور گناہ یہ دونوں ضد ہے. جہاں میں ہوں وہاں تبدیلی لازم ہے. جہاں میں رہ رہا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہاں دینی تبدیلی آئے, گمراہی پنپنے نہ پائے. بحیثیت مسلمان کے قرآن یہ میرا فرض قرار دیتا ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک جہاز ہے, اس کی 2 چھتیں, ایک نیچے والا فلور ہے, اوپر والا فلور ہے. نیچے والے فلور والے جو حماقت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم بار بار اوپر جائیں گے, ایسا کرتے ہیں کہ سوراخ کر دیتے ہیں جہاز میں, ہم برتن دھونے کے لیے, باتھ روم کے لیے, اس کے لیے کھارا پانی نیچے سے لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حماقت پہ اگر اوپر والے خاموش رہیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی ڈبو دیں گے. تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی کہ نہی عن المنکر فرض عین ہے, جس کے بارے میں بحیثیت امت کے آج ہم غفلت کا, کوتاہی کا, سستی کا شکار ہیں. یہاں پہ جو دعوت اللہ ہے یہ وہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, دنیا کے مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف جگہوں میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں, بے دینی پھیلی ہوئی ہیں. وہاں تک پہنچنا یہ بھی امت کا فرض ہے, لیکن یہ امت کا فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. دنیا کی ہر کونے سے, ہر جگہ سے برائی کا خاتمہ یہ امت مسلمہ کا بحیثیت اجتماعی فرض ہے. لہذا کچھ لوگوں کا اس میں لگنا یہ فرض ہے.
ٹھیک ہے، لیکن خود میرا لگنا یہ فرض عین کہاں ہے؟ جہاں میں ہوں میرے ارد گرد برائی پنپنے نہ پائے، یہ دعوت کی۔ اس دعوت کے اس قسم کو قرآن کریم نہیں عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی برائی کو روک دینا۔ ہاں اچھا، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں کہ اللہ کی طرف بلانا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اشارہ تو آپ نے فرمایا، لیکن ان ڈیٹیل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کریں تو کیا یہ اللہ کی طرف بلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کما حقہ پوری ہو جاتی ہے؟ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے دین کی طرف بلانا، جی ہاں، یہ اللہ کی طرف بلانا جی ہے۔ ہاں، ممن دعا الی اللہ ای ممن دعا الی دین اللہ، ممن دعا الی احکام اللہ، ممن دعا الی اعمال الدین، جو اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور ظاہر احکام اور اعمال دین دو قسم پہ، یا تو معروفات ہیں یا منکرات ہیں، یا حلال ہیں یا حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک شخص کو برائی سے روک رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں، برائی سے روکنا یہ آدھی دعوت ہے۔ برائی سے روک کے اسے نیکی پہ لانا، جس کو احادیث مبارکہ میں اس کی قسم جو دعوت کی بیان کی وہ تغییر کی بیان کی گئی۔ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، تغییر، کہ جو برائی اس سامنے والے بندے میں موجود ہو وہ برائی چھوڑ دے اور اس کی جگہ نیکی کو لے لے۔ یہ اب سامنے والے کا کردار بدل جائے، اس کا عمل بدل جائے، اس کے لیے میں ایک داعی ہوں، اور بحیثیت داعی کہ میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں سامنے اس کے بول دوں، بولنا یہ کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا کردار، میرا عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اگلا آدمی مجھ سے اتنا متاثر ہو جائے کہ خوشی سے میری بات کو وہ قبول کر لے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک تو انداز کیا ہو، حکیمانہ ہو، دوسرے نمبر پہ النصیحہ، اندر نصیحہ کا عربی لفظ آتا ہے جیسے العسل الناس، خلوص، خیر خواہی، خلوص کے ساتھ، اندر خلوص ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یار اس آدمی سے مجھے اتنی محبت ہو، اتنی ہمدردی ہو مجھے اس سے کہ میں کہوں یار یہ اس برائی میں پڑا ہوا، یار اس برائی سے بچ جائے۔ نفرت کی بنیاد پہ دعوت نہ دی جا رہی ہو، بلکہ انتہائی محبت، خلوص کی بنیاد پہ دعوت دی جا رہی ہو۔ دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ احسن، لہجہ خوبصورت، انتہائی خوبصورت، بات کا چناؤ انتہائی خوبصورت، اور پھر حکمت کا جو معنی ہے وہ یہ کہ موقع محل دیکھ کے، کبھی کبھی اچھی بات بھی بے موقع بہت بری لگتی ہے، جی ہاں، تو حکمت کا معنی ہے موقع دیکھ کے پوری دل میں ہمدردی رکھ کے، اور اپنا لہجہ، اپنی گفتگو، اپنا انداز انتہائی خوبصورت رکھ کے، جب میں اگلے سے جب میں اپنا تعلق رکھوں گا اور اس وقت تک اس کے ساتھ میں جڑا رہوں، اس کو میں دین کی دعوت دیتا رہوں، جب تک میں اس کی زندگی سے وہ برائی ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیکی یا کوئی بڑی اچھی تبدیلی نہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب نیکی کا ابلاغ ہو جائے۔ ابلاغ کے معنی تبلیغ، تغییر، تبدیلی۔ جی ہاں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ دین کو پہنچا دینا، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، ایک بات میں صرف ایک سوال آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بہترین بات آپ نے فرمائی، بہترین نکتہ کہ سامنے والے کو دیکھ کر دین پہنچایا جائے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ سامنے والے کی عقل کو دیکھ کر بات کرو۔ تو اس سلسلے میں تبلیغ کا ایک نصاب بھی ہوگا یقیناً، تو نصاب تبلیغ کے چند پوائنٹس بتا دیں تاکہ ہم سب سیکھ لیں آپ سے، ارشاد۔ نصاب تبلیغ سے زیادہ جو ضروری ہے انیق صاحب، وہ میدان تبلیغ بہت ضروری ہے۔ میدان، ایک تبلیغ کا میدان ہے، ایک تذکیر، وعظ و نصیحت اور ترغیب کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو تدریس الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے۔
ٹھیک ہے، ابھی ہم تذکیر تبلیغ کی بات الگ کر رہے ہے، ہیں۔ تبلیغ الگ ہے۔ تبلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب ابلاغ تبلیغ کر دینا، تبلیغ کا جو میدان ہے، تبلیغ کا میدان مسجد نہیں ہے، انیق صاحب مسجد نہیں ہے، سبحان اللہ، مدرسہ نہیں ہے، جو نیک جگہیں ہیں، مقامات ہیں، وہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں کہہ رہا ہوں دین کی بات کو میں پہنچا رہا ہوں اس جگہ جہاں دین نہیں ہے، جہاں بے دینی ہے، جہاں گمراہی ہے۔ میں دین کی بات مسجد سے نکل کے مسجد میں دے رہا ہوں، وہاں تو میں واز کر رہا ہوں، وہاں تو واز ہو رہا ہے، تبلیغ نہیں ہو رہی۔ تبلیغ کہاں ہوگی؟ میں مسجد سے نکل کے بازار جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس جا رہا ہوں جو دین بیزار ہیں یا دین سے دور ہیں، ان کے پاس میں دین کی بات کو پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں پہنچا رہا ہوں بات، یہ تبلیغ ہے۔ لہذا دین کا مسجد کا ماحول ہے، یہ ماحول میں پہنچا رہا ہوں اپنی دکان پہ، یہ میں پہنچا رہا ہوں اپنے گھر پہ، یہ میں پہنچا رہا ہوں اس ماحول کو، یا یہ ماحول میں بنا رہا ہوں اپنے ادارے میں۔ مسجد سے جو بات میں نے سنی ہے، جو میں نے اصلاح لی ہے، یہ میں اس عمل کو دہرا رہا ہوں جہاں میں ہوں، گھر، ادارہ، بازار، محلہ، ہر جگہ۔ عمل سے تبلیغ ہو اور علم سے، یا میری گفتگو سے، قول سے اور عمل سے۔ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی میں آپ کو قولی دعوت سوائے جیل کے آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن پورا مصر تبدیل ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے کردار کی وجہ سے۔ اب جو آپ نے اگلی بات فرمائی، نصاب کیا ہونا چاہیے؟ نصاب کیا ہونا چاہیے؟ انیق صاحب، نصاب یہ ہونا چاہیے کہ میں اگلے بندے کو، میں نے آپ سے کہا نا، تبلیغ کے معنی، دعوت اللہ کے معنی ہے تغییر، مسلمان اور تبدیلی، یہ لازم ملزوم ہے۔ دعوت اللہ کا مطلب ہے کہ میں جہاں ہوں میرے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو جائے، جہاں میں ہوں وہاں برائی پنپنے نہ پائے۔ اب میں جو اگلے آدمی کو تبدیل کر رہا ہوں، میں تبدیلی شروع کہاں سے کروں؟ حضرات انبیاء کرام سلام علیہم کا نصاب تبلیغ کیا تھا؟ وہ تبدیلی کا کام کہاں سے شروع کرتے تھے؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنیادی بات کیا فرمائی؟ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ دل۔ دل عمل کا بادشاہ ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ اگر ذہن برائی کا ہے تو برے ذہن کے لیے کشش کیا ہوتی ہے؟ برائی میں ہوتی ہے۔ اگر ذہن اچھائی کا ہے تو اچھے ذہن کے لیے کشش برائی میں نہیں ہوتی، اچھائی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک برا انسان ہے، اس کے لیے کشش کیا ہے؟ بے حیائی، بدکاری، یہ اس کے لیے پرکشش۔ لیکن دیندار آدمی کے لیے یہ قابل نفرت۔ اگر ایک دیندار ہے تو اس کے لیے اچھائی، پرکشش۔ تو سب سے پہلے انیق صاحب نصاب تبلیغ کیا ہے کہ عقیدہ، عقیدے کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے کی اصلاح، اس ذہن کو بدلنا ہے۔ یہ ذہن بدلے، کس طرح بدلے گا؟ ہر نبی کی دعوت میں آپ دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ ہر قوم کی طرف پیغمبر آئے، سب سے پہلے دعوت کیا دی کہ تم غلام ہو، بندے ہو کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کی مرضی تم نے اس لیے کرنی ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اس لیے تم نے اللہ کی مرضی کرنی ہے کہ اس لیے اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے اس اللہ ہی کے تم غلام ہو، اس لیے کہ پال وہی رہا ہے، ٹھیک ہے، بنانے والا بھی وہی، پالنے والا بھی نہیں۔ لہذا غلامی نفس کی نہیں، اس کی نہیں، اس کی نہیں، غلام صرف اسی کا ہونا ہے۔ لہذا جب میں اسی کا غلام ہوں تو غلام بھی ہوں اس لیے کہ اس نے بنایا، اس لیے کہ وہ مجھے پال رہا ہے، تو بنانے والے کی عظمت دل میں آ گئی۔ تو جس کی عظمت دل میں آتی ہے نا، اس کی ہر ادا پھر عظیم لگتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی مرضی ہمیں معلوم ہوتی، وہی عقل سے نہیں معلوم ہوتی، علم سے معلوم نہیں ہوتی، وحی کے ذریعے۔ طریقہ کیا ہے اللہ کو راضی رکھنے کا، اللہ کو خوش رکھنے کا؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دو، میرا ذہن بدلا، میرے ذہن جب اچھائی کا بنا تو مجھے ہر اچھا اچھا لگنے لگا، مجھے ہر برا برا لگنے لگا۔ یہ بنیادی طور پر یہ ہے۔ جب ذہن بدلتا ہے انیق صاحب تو پھر عمل بدلتا ہے، اور جب فرد بدلا، اس لیے کہ اس کا عمل بھی تبدیل ہوا، دل بھی تبدیل ہوا، جب فرد بدلا تو پھر معاشرہ بھی تبدیل ہوا، جب معاشرہ تبدیل ہوا تو نظام تبدیل ہوا۔ اس لیے ایک تبدیلی انقلاب کا ایک نبوی پیغمبرانہ طریقہ ہے اور ایک لبرل اور لادین طریقہ ہے۔ جو انبیاء کا طریقہ رہے وہ تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، نیچے سے آتی ہے، نیچے سے تبدیلی آتی، ٹھیک ہے؟ فرد دل سے فرد تبدیل ہوتا ہے، فرد سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، معاشرے سے
ملک کا نظام تبدیل ہوتا ہے. اور یہ جو طریقہ یہ مؤثر ترین طریقہ ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں دیکھ لیں, مدنی زندگی میں دیکھ لیں, 8 سال میں اگر انقلاب آیا تو سارا آپ کو یہی کورس ملے گا. لیکن جو ہمارا لادین طریقہ ہے, طریقہ انقلاب ہے, وہ یہ ہے کہ تبدیلی اوپر سے آئے. پہلے نظام ملک پہ, ملک کے وسائل پہ قبضہ کرو, ملک کے نظام کو کنٹرول میں لو, ملک کا نظام تبدیل ہوگا, قانون تبدیل ہوگا, پھر عوام تبدیل ہوں گے, اور عوام جب تبدیل ہوں گے تو انقلاب آئے گا. یہ طریقہ آج تک ناکام رہا ہے عملی طور پر. وسائل پہ تو قبضہ ہو جاتا ہے, لیکن اعمال پہ کنٹرول ہو, اعمال فرد ٹھیک ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے نصاب دعوت جی یہ ذہن میں رکھیں, پیغمبرانہ طریقہ نیچے سے تبدیلی لانے کا, اوپر سے تبدیلی لانے کا نہیں ہے. نیچے سے تبدیلی کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے ذہن سازی, فرد سازی, پھر قانون سازی. جی سبحان اللہ. اوپر سے نہیں, قانون سازی پھر فرد سازی پھر ذہن سازی, یہ نہیں. جی بالکل. ایک تو ہے قانونی اسلام اور ایک ہے اخلاقی اسلام. تو اخلاقی اسلام پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا, اب اسی ذیل میں 2 صورتیں سامنے آئیں کہ دین کو پیش کرنا, یعنی ابلاغ دین غیر مسلموں کے سامنے اور ایک کلمہ گو افراد کے سامنے. دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اپنے مسلمان کے سامنے جب دین کو میں پیش کروں گا تو ظاہر ہے کہ ان سے جو مقصود ہے وہ یہ کہ فسق و فجور ان سے چھوٹ جائے, فسق و فجور ان سے چھوٹ جائے. اور جب ایک غیر مسلم کو سامنے رکھ کے میں دین کی دعوت دوں گا تو میرا جو مقصد ہے وہ کفر کو چھوڑ کر, شرک کو چھوڑ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, طریقہ دعوت میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے. طریقہ دعوت میں تبدیلی یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں اور آپ کسی اسکول میں جا کے غیروں کے بچوں کو بھی سمجھاتے ہو, لیکن جو آپ سمجھاتے ہو مقصود آپ کا وہی ہے, سب دونوں کو اللہ کا بنانا, دونوں کو اللہ کا بنانا. طریقہ دعوت کا فرق ہو جاتا ہے. طریقہ دعوت کا یہ فرق ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے ایک مسلمان دین بیزار شخص بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو میں بات کروں گا وہ میری گفتگو کا انداز الگ ہوگا. لیکن میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے بجائے وہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو پیغمبر مانتا ہے. ٹھیک. اس سے بھی میری گفتگو کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. ان کے سامنے جب میں دین کی بات رکھوں گا, لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن, یہ بھی ہے اہل کتاب سے جب مخاطبت کرو تو بہترین خوبصورت انداز سے. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اب میری بات ہو رہی ہے عیسائی حضرات سے. حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے بارے میں جب میں بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو جیسے آپ کا کوئی ماننے والا اگر حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو نہ مانے تو وہ عیسائی رہ سکتا ہے؟ یہ نہیں رہ سکتا. ہمارے ہاں بھی کوئی اگر حضرت عیسیٰ سلام علیہ کی توہین کر دے وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا, وہ مرتد ہے. حضرت مریم سلام علیہ اور جتنے انبیاء کو آپ مانتے ہو ان کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہو. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا جو دیکھنے کا, بھائی میں بھی مان رہا ہوں آپ بھی مان رہے ہو تو میں ادھر کیوں آؤں؟ اگلی جو بات ہے حکیمانہ. علی صاحب جب بھی ان جیسے لکھے پڑھے حضرات سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ عقیدت اللہ کے بعد کن سے ہے؟ انبیاء سے. انبیاء سے سب سے زیادہ ہمیں عقیدت ہے اللہ کے بعد. حضرات انبیاء کرام سلام علیہ کے واقعات قرآن میں بھی بیان ہیں, ان کی کتابوں میں بھی بیان ہے. جس خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے ان انبیاء کا کردار بیان کیا ہے کیا ان کی کتابوں میں ایسے ہی بیان ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن دین الگ الگ نہیں ہے, دین ایک ہی ہے. قرآن کریم بھی کہتا ہے ان ہذہ امت کان امۃ واحدۃ, یہ دین ایک ہی, امت ایک ہی ہے. انبیاء کرام سلام علیہ ایک ہی دعوت دیتے تھے, وہ اللہ کی طرف بلانا. تو حضرت آدم سلام علیہ سے لے کر ابھی تک جو ہے دین ایک ہی رہا ہے, مذاہب الگ الگ رہے. جیسے ہمارا مذہب ایک ہے, دین ایک ہے, مسالک الگ الگ رہے, تو اسی طرح دین ایک ہے. دین ایک ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ بن کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بنانا. ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں دعوت دی ہے اور ہر پیغمبر کے آنے کے بعد جو طریقے
عمل تھا وہ مختلف ہو گیا ہے، باقی کام تو وہی تھا۔ تو جب دین ایک ہے ہمارا اور آپ کا، جی اور حضرت آدم سلام علیہ سے لے کر تمہارے پیغمبر، تم جسے پیغمبر مانتے ہو اس پیغمبر تک، وہ سارے انبیاء پر ایسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ رکھتے ہو۔ ٹھیک، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان مشترک ہے، فرشتوں پر جیسے ایمان آپ کا ہمارا، اللہ پر جیسے ایمان آپ کا ایسے ہی ہمارا، آخرت پر جیسے ایمان تمہارا ویسے ہی ایمان ہمارا۔ تو یہ جو معمولی کچھ اصلاحات ہے جو قرآن کریم، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ اضافات ہوئے ہیں اور تبدیلیاں ہوئی ہیں لوگوں کی طرف سے جو تمہاری اصل میں کتاب میں نہیں تھی، بھائی انہی تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کو قبول کرنا، یہی مسلمان ہونا ہے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کا مطلب عیسائیت چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب کا ترک نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب کی تکمیل ہے۔ لہذا ایک یہودی اگر مسلمان ہوتا ہے، یہ دراصل اپنے مذہب سے ارتداد نہیں کر رہا، بلکہ اپنے مذہب کی تکمیل کر رہا ہے۔ ایک عیسائی اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب سے ارتداد نہیں اختیار کر رہا، بلکہ اپنے مذہب کی تکمیل اس لیے کر رہا ہے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں۔ یعنی یہ تبدیل مذہب نہیں ہو رہا، یہ تکمیل تکمیل مذہب مذہب ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار ایک ہی لفظ آتا ہے، مصدقا لما۔ قرآن پچھلے مذاہب، پچھلے انبیاء کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے، ان کی کسی چیز کی تکذیب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، بلکہ قرآن کریم کو تو مہیمن بتا دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں کہ پچھلی کتابوں کا نگہبان قرآن کریم، اللہ اکبر۔ اگلا سوال آپ نے کیا کہ ہم نے اگر ایک مسلمان ہو اس کو راہ راست پہ کیسے لانا ہے، تو اس کا جواب اگلی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں نا، جی اگلی جو 2 آیتیں اس کے بعد آ رہی ہیں جی، کہ مسلمان اگر سامنے بد اخلاقی کرے اس کرے تو وہ پھر وہ یا ایون یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ بھی اگر اب کوئی ریجیڈیٹی دکھائے تو کس طرح اس سے بات ہوتی ہے، یعنی قولوا للناس حسنا وغیرہ وغیرہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن جو ابھی آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات فرمائی کہ غیر مسلم، اور خاص طور پہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا کہ مسیحیت کی آپ نے بات فرمائی، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے مسیحی بہت زیادہ ہیں دنیا میں۔ علی صاحب اس نہیں، میں میرا سوال، میں ایک بات کروں، میں بھول جاؤں، ارشاد۔ یہ جو تقابلی مطالعہ ہے نا، تقابلی مطالعہ، یہ قرآن کا بہترین طرز استدلال ہے۔ جی سبحان قرآن اللہ، تقابل سبحان رکھتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے آپ تقابل کرو۔ جی دیکھو ایک نیکی ہے نا، نیکی کو بحیثیت ہے نیکی کہ آپ دیکھو گے تو 1-2 کمیاں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن اگر نیکی کا جو متبادل ہے، جیسے پردہ ہے، پردہ ایک نیکی ہے، پردے میں آپ کو 1-2 کمیاں نظر آئیں، لیکن پردے کا متبادل کیا ہے؟ بے پردگی ہے۔ پردے اور بے پردگی میں آپ تقابل کرو، ایمان اور عدم ایمان، اسلام اور غیر اسلام۔ اسلام میں اگر اسلام پہ آپ کو 1-2 اعتراضات ہیں تو اسلام کا جو مقابل ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے یا غیر اسلام ہے۔ آپ غیر اسلام اور اسلام کا تقابل کر لو۔ تو ہمیشہ یہ جو تقابلی مطالعہ ہے نا، آپ اپنی کتابوں کا اور ہماری کتاب میں جو آپ کے انبیاء کا ذکر ہماری کتاب میں بھی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ان کی تفصیلات ہیں، ہماری کتابوں میں، آپ ایک تقابلی جائزہ تو دیکھ لو، آپ کو انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تقابلی جائزہ، یہ ذرا سا ایک گاڑھا سا لفظ ہے۔ ہم تو جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ تبدیل مذہب اور تکمیل مذہب، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی جو دعوت ہم پیش کر رہے ہیں، تم کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ لو اپنی زبان میں۔ ترجمہ ہم پیش کر دیتے ہیں، آپ انگلش میں پڑھیں، آپ فرینچ میں پڑھیں، آپ اسپینش میں پڑھیں، وغیرہ وغیرہ، آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا دین یہ مسیح علیہ السلام کے ہی بیانات کو، آپ کی دعوت کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ تو جس جانب آپ نے فرمایا نا کہ تکمیل، تو وہ تکمیل دین ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی مسیح علیہ السلام، لیکن انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی ختم نبوت کے دلائل انہیں دے دیے جائیں۔ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ مریم علیہ السلام کو آپ جہاں رکھتے ہیں نا، اس سے آگے
قرآن رکھتا ہے، پوری سورت مریم علیہ السلام بلکہ پورا خاندان بیان ہو رہا ہے. جی حضرت عمران، جی، حضرت عمران کی زوجہ محترمہ، پوری تفصیل، پورا اور خاندان بیان ہو رہا ہے. جیسس کے بارے میں وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي، پیدائش سے پہلے کیا تفصیلات تھی قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے. جی ہاں جی ہاں، پھر پورا ان کے حضرت زکریا سلام علیہ، حضرت یحییٰ سلام علیہ، یہ سارے تو رشتہ داری تھے نا. جی جی، ایک خاندان. اللہ اکبر. قرآن ان سب کا ذکر کیسے زکریا کرتا ہے؟ علیہ السلام سگے خالو مسیح علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام سگے خالہ زاد بھائی. اللہ اکبر. مسیح علیہ السلام اسی طرح آپ آگے جائیں نا، حضرت جو یہودی حضرات ہیں ان کے حضرت سلیمان سلام علیہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اپنے انبیاء پہ ان کے کیسے کیسے الزامات ہیں. جی جی، قرآن نے مطلب کس انداز سے ان کو ایک ان کے حوالے سے جو قرآن کریم ان کو ذکر کرتا ہے. یہ بنی اسرائیل تو حضرت سلیمان سلام علیہ کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، لیکن ہمارا قرآن انہیں کیسے ذکر کرتا ہے. حضرت داؤد سلام علیہ کا ذکر کیسے کرتا ہے قرآن. تو بنی اسرائیل کے ایک ایک نبی کا ذکر جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کرتا ہے، قرآن فرما رہا ہے. بلکہ اب آپ نے ذکر کیا ہے تو میں صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بد کرداری کے واقعات، بلقیس سے بدکاری کا، اللہ اکبر. یعنی آدمی کانپ جاتا ہے کہ ایک نبی پر آپ الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھیے کیسے انبیاء کی جو توقیر ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، کس انداز سے ہوتی ہے. اچھا، ہمیں اگلی آیت کی طرف بھی آنا ہے. یہ فرما دیجئے آخری سوال اس ذیل میں کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے تو حکمتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. تبلیغ دین ظاہر بہت بڑا کام ہے، تو آج کے دور میں جو تبلیغ دین کی جو حکمت تبدیل شدہ حالت میں ہو، وہ کیا یعنی دین پیش کرنے کا بہترین انداز، بلکہ اس کو ریفریز کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلانے کا بہترین انداز غیر مسلموں کو، وہ کیا ہے؟ اختصار سے فرما دیجئے. مختصر میں عرض کر دوں، میرا کردار اور میرا علم. سنیں، سامنے جو ایک ہی واقعہ ہے نا، میں نے کہا نا، آپ نے کہا نا تفصیل میں کیوں جا رہا ہوں. حضرت یوسف سلام علیہ غیر مسلموں میں آئے نا، غلام بن کے آئے، غیر مسلموں میں آئے. پورا مصر کیسے تبدیل ہوا؟ کیا ان کی زبانی دعوت کی وجہ سے؟ کیا ان کے علم کی وجہ سے؟ ٹھیک، جو تبدیل ہوا ان کے کردار کی وجہ سے. یہ جو انسان کا اپنا کردار ہے نا، کردار حضرت، اس کی یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے. یقیناً سنیں، یہ جو طاقت ہے انسان کا، دیکھیں ظاہر ہے کہ بر موقع شاید آپ کے کردار سے اگلا شخص متاثر نہ ہو، لیکن جو آپ کا کردار ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ، اس کردار کی کشش ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صحابہ ایمان لائے، وہ معجزات دیکھے نہیں. معجزہ اثبات نبوت کے لیے نہیں ہوتا، اظہار نبوت کے لیے ہوتا ہے. سب یہ لفظ میں بات کہہ رہا ہوں، معجزہ اثبات نبوت کے لیے نہیں ہوتا، اظہار نبوت کے لیے ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کے کردار کی وجہ سے لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں جہاں گئے، کیا یہ بولنے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے یا ان کی کردار کی وجہ سے؟ اور سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے اسلام بہت پھیلا، وہ آپ کی مسجدوں سے نہیں، آپ کے مدرسوں سے نہیں، آپ کی کتابوں سے نہیں، بلکہ جس میدان سے دین سب سے زیادہ پھیلا وہ تجارت کا میدان. یقیناً تجارت کا میدان. یہ پورا انڈونیشیا، پورا ملیشیا تلوار کے بغیر پھیلا. آپ ایک تاجر، ایک مسلمان تاجر، ٹھیک ہے، الامین الصدوق، سچا اور امانت دار. آج آپ اپنی تجارت دین کی پابندی کے ساتھ آپ شروع کر دیں، یہی دعوت ہے. سبحان اللہ، یہی دعوت ہے. سبحان اللہ. بہترین. یعنی اس کے لیے بولنا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے صرف میں اس کے لیے نہیں، میں تاجر ہوں، میرا تعلق، میرا مال امریکہ جا رہا ہے، میرا مال چائنا جا رہا ہے، میرا مال ادھر جا رہا ہے، میں ایک تاجر ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک تاجر ہوں، لیکن میں نے اپنی تجارت کی شناخت، یہ جو انا من المسلمین ہے نا، میں نے اپنی تجارت کی شناخت دین کی پابندی کو بنایا ہے. دین کی پابندی کو بنایا. میں دین کے اصولوں سے انحراف نہیں کرتا، چاہے میرا کتنا ہی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، کتنا ہی نقصان. میرے اس کردار کو جب باہر کی دنیا دیکھے گی، تاجر دنیا دیکھے گی، کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں متاثر ہوں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو کلیش ہے اس وقت دین پرستی دنیا پرستی میں، ٹھیک ہے، دین پرستی دنیا پرستی. آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ میرے لیے اہم میرا دین ہے،
میری دنیا میرے لیے اہم نہیں ہے، میرا دین ہے. یہ ایک دفعہ آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں بہت اچھی تو پھر آپ دیکھیے. بہت اچھی بات. تو اس وقت اصل جو انیس صاحب سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ بولتے تو ہم بہت اچھی باتیں، بولتے بہت اچھا ہے لیکن اچھے عملاً ہیں. جی. تو میں اگر اپنے آج ہمارے اس وقت جتنے دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں، کونے کونے میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہر مسلمان جو امریکہ میں جہاں جائیں یہ دین کا داعی ہے، یہ جو وہاں گئے ہوئے ہیں یہ دین کے داعی ہیں. یہ دین کے داعی کیسے بنے؟ اپنے عمل اور کردار سے بنے کہ نظر آئے یار یہ سامنے والا مسلمان ہے، یار نظر آئے. یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا میں کون گئے؟ گرم مسالے کے تاجر. انہوں نے کہا، روکا، بلایا کہ جناب والا یہ آپ نے زیادہ پیسے دے دیے تھے، یہ واپس لے لیں زیادہ پیسے. تم لوگ کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کردار ہے، ہمارا یہ عمل ہے. جو چیز بیچ رہے ہیں پہلے اس کی خامی بتا رہے ہیں کہ ہاں اس میں یہ خامی بھی ہے. ارے یہ بڑے نئے لوگ ہیں، کون ہو تم لوگ؟ ہم مسلمان ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں اپنا جیسا کر لو، ہمیں اپنا جیسا کر لو. تو آج انڈونیشیا سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے مسلمانوں کی، مسلمان دنیا کی. اور دین کے کون داعی گئے؟ تاجر گئے. اللہ اکبر. اچھا وہ تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، وغیرہ وغیرہ علی ھذا القیاس، جب وہ اپنا کردار پیش کرے. بلکہ ہم تو ایک بات یہ بھی عرض کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ غیر مسلم یہ کہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا شاندار ہوگا. اللہ اکبر. لیکن ایک بات، اب کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کردار کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان کا چلتا پھرتا وہ قرآن ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن آج کی دنیا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بدلتی دنیا، آج نئے نئے سوالات. تو غیر مسلم دنیا کیا، یہاں مقامی سطح پر بھی ہمارے بچے بچیاں سوالات کرتے ہیں، کچھ ان کے پاس اشکال ہوتے ہیں، ظاہر ہے کچھ کنفیوژنز ہوتے ہیں. تو دین پڑھ کر ان کی باتوں کا، ان کے سوالات کا جواب دیا جائے. انہیں لاجواب نہیں کیا جائے، انہیں قائل کیا جائے کہ قرآن مکمل کتاب ہے اور قرآن کے پاس تمام مسائل کا حل ہے. علی صاحب اگر اس میں ہم دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، دین کی دعوت کا مرکز مسجد نہیں ہے، مسجد کے باہر کی دنیا ہے، بازار ہے، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، دوسرے تیسرے. آپ اگر اس وقت اپنے اداروں میں ہم علماء کو اپروچ دے دیں نا، اپروچ کہ اسلامیات کا پڑھانے والا استاذ وہ ایک بہترین عالم مفتی ہو، بہترین عالم مفتی ہو، دین کا پڑھانے والا، ٹھیک ہے. ہماری مساجد میں جو امام ہو وہ بہترین عالم مفتی ہو. ہمارا جو لیگل ایڈوائزر ہو وہ وکیل ہونے کے ساتھ بہترین عالم مفتی ہو، ٹھیک ہے. اگر صرف جو ہے نا، میں تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامیات، اردو، یہ جو ہمارے مضامین ہیں، اگر ان کے پڑھانے کے لیے ہمارے ہاں شرط ہو جائے عالم کی، مفتی کی، اگر یہ شرط ہو جائے تو آپ دیکھیے گا بہترین تربیت بھی ہوگی، بہترین تعلیم بھی ہوگی. ہوتا یہ ہے انیق صاحب، یہ میں نے پورا اس پہ سروے کیا ہے، پورا سروے کیا. جو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا عموماً وہ اپنے فن میں ماسٹر نہیں ہوتے. اسلامیات کے پڑھانے والوں کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اب وہ جو پڑھانے والے تھے ان کے سامنے اشکالات تو رکھتے ہیں دین پہ، لیکن جوابات کی اہلیت ان میں نہیں ہوتی. تو وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں وہ بچے تو وہ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. یہی پوائنٹ میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کنفیوژن کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. تو صرف یہی بات نہیں، اگر ہم کسی ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، وہ مارکیٹنگ کا ہو، وہ سیلز کا ہو، مسلمان ہے تو اسے دین کو بھی پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. یہ جو پڑھ کے بیٹھنا چاہیے نا، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں انیق صاحب. یہ جو ہمارے اسکولوں میں جو ایک پیریڈ اسلامیات کا ہوتا ہے نا، دیکھیں فزکس کا پڑھانے، آپ جتنے بڑے ہمارے اسکول ہیں، فزکس کا پڑھانے والا بہترین ہو، ماہر ہوگا، ٹھیک ہے. کیمسٹری کا پڑھانے والا بہترین ماہر ڈھونڈیں گے، میتھمیٹکس کا ماہر ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں ان کے. لیکن جو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی کہتے اس کو اردو دے دو. ابھی میرا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 5 میں، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اہداف بولا اس نے، اہداف بولا، اہداف.
تو میں نے کہا بیٹا اہداف نہیں ہے اہداف ہے. اس نے کہا میری مس نے بولا ہے. اب میں اس کو 10 دفعہ سمجھایا بھائی اہداف ہے, لیکن اس نے کیا بولا؟ جی بالکل. اچھا مزہ کا خیز کو میرے بچے نے پڑھا مزہ کا خیز. میں نے کہا بیٹا یہ مزہ کا خیز نہیں, میری مس نے, وہ میری بات نہیں مانتا, وہ زبان و بیان پر گفتگو تو ہوتی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں ایسے ہی اسلامیات کا حال ہے, ایسے ہی اسلامیات کا حال ہے کہ اسلامیات کا پیریڈ اسلام کا ماہر, دینی علوم کا ماہر اگر پڑھا رہا ہو نا, تو یہی بچے جو او لیول کر کے یہاں سے جاتے ہیں نا, تو یہ اپنے اس استاذ کے کردار اور ان سے سیکھا ہوا علم وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے باہر, اور وہ پھر بہترین داعی ہوں. ورنہ جو آج اردو کا حشر نشر ہمارے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے نا حضرت, اس سے برا حشر دین کا ہو رہا ہے. جی مطلب اسی لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دینی جو علوم ہے, دینی تعلیم ہے, اس پر توجہ نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور بچہ گھر سے دین سیکھتا ہے یا تعلیمی ادارے سے, تو گھر میں کیا, اس کے بعد وہ مساجد, تو مساجد کا بھی رول بہت اہم ہوتا ہے کہ آج کے جو موجودہ عہد کے موضوعات ہیں انہیں بھی گفتگو میں آنا چاہیے. میں تو یہ جو مساجد کی آپ بات کر رہے ہیں حضرت, یہ پورا ایک موضوع ہے کہ کسی وقت جب آئیں گے تو مساجد کو ہم تعلیمی ادارہ کیسے بنائیں. جی 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 ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی انشاءاللہ پورا ایک پروگرام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کے ساتھ صفہ کا چبوترا کیسے یہ لازم ہے, اس کے بغیر مسجد مکمل نہیں ہے. لازم ہے. اچھا مفتی صاحب, مکمل ہو گیا ٹائم ہمارے آج کے پروگرام کا, لیکن بس کنکلوڈ کر دیجئے کہ جو اگلی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی کو نیکی سے دفع کر دیجئے. اور وہ نیکی بھی عام نیکی نہیں ہے, جو بہترین نیکی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ جگری دوست بن گیا. ارشاد حضرت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ہر نیکی ہے, اس لیے کہ اپنی ذات میں بھی وہ نیکی ہے, نتائج کے اعتبار سے بھی نیکی. برائی کو برائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی بری ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بری ہے. میرا پالا ایک برے آدمی سے پڑا ہے, تو میں اس برے آدمی کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دوں, اس کے ظلم کا جواب میں ظلم سے دوں؟ نہیں. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم نے جو اس کی بد اخلاقی کو دفع کرنا ہے وہ اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ کرنا ہے. یہ بہترین اخلاق کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں 4 باتیں بیان ہوئی. اعط من حرمک, جو تجھے محروم کرے اسے نوازو. جو تجھ پہ ظلم کرے واعف عمن ظلمک. سبحان اللہ. جو تجھ پہ ظلم کرے تم اسے جو ہے وہ معاف کرو. جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تیرے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے, بدگوئی کا اخلاق اچھی گفتگو سے, اور محرومی کا میرے جو رشتہ دار ہیں میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے, میں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک رکھوں. میرے ساتھ لوگ ظلم کا معاملہ کسی نے رکھا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی تو میں اس کو معاف کروں. سبحان اللہ. تو اخلاق بہترین ہتھیار ہے ایک مسلمان کا بد اخلاقی کے مقابلے. سبحان اللہ. اور وہی دشمن جگری دوست بن جاتا ہے. مفتی صاحب بہت شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہاں بہت سارے پوائنٹس باقی رہ گئے, لیکن جو موٹے پوائنٹس سے بڑے پوائنٹس وہ مفتی نذیر صاحب نے ان کا احاطہ کیا. الحمدللہ. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے تھے؟ درست جواب 50. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ جناب ڈاکٹر عائشہ آسیہ اچھا, ڈاکٹر آسیہ
اور ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ڈاکٹر آسیہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔